ہم جو ہے کہ جب یہاں یہ جو پروگرام جب شروع کیے تھے تقریباً اکتوبر 2024 سے شروع ہوا تھا ہمارا پروگرام یہ، اور سارا ڈاٹا ان کے پاس موجود ہے، وہ سارا جو ہے کہ ڈاٹا اپنے جو ہے کہ لیپ ٹاپ میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے۔ تو الحمدللہ اس کا ایک فائدہ ہم کو بہت دکھا، ایک یا کئی فائدے ہیں کہ بچے واقعی میں جب ہم شروع یہاں آئے تھے اس وقت بھی وہی ماحول تھا جو ہم کو پہلے جس ماحول سے ہم گزرے تھے وسیم بھائی کے گاؤں میں، کہ یہاں جب ہم آئے تو 12 13 15 بچے رہتے تھے، اور کئی بار ہم نے حافظ صاحب سے جو آپ کے یہاں حافظ شفیع الدین صاحب ہیں ان سے ہم نے بولا کہ بچے بڑی کم آ رہے ہیں، کیا یہاں بچے نہیں ہیں؟ تو خیر وہ بولے کہ دھیرے دھیرے آئیں گے بچے، لیکن 4 مہینہ رہنے کے بعد جب ہمارا پروگرام ہوا تھا ربیع الاول کے مہینے میں، تو اس وقت کچھ نئے بچے جڑے پروگرام کو لے کر، جب جڑے اس کے بعد جب ہم لوگ کا پروگرام ختم ہو گیا اس کے بعد سے بچے جو ہے کہ آنا شروع کیے، پھر اس میں ناغہ ہونے لگا، ایک دن آوے تو 4 دن گئے، اس طریقے سے کرنے لگے۔ تو ہمارے ذہن میں وہ بات آئی کہ کچھ ایسا یہاں پہ کرنا بھی چاہیے۔ تو خیر الحمدللہ جب ہم اکتوبر کے مہینے کا جب ہم شروع کیے تو اس وقت ہمارے پاس بچے جو ہے کہ پورے مہینے میں جو مدرسے میں مسلسل آئے، ایک دن اگر حاضری نہیں کیے تھے، مشکل سے 2 یا 3 بچے تھے ایسے جو پابندی کیے تھے پورے مہینہ۔ پھر جب ایک مرتبہ جب ہم بانٹے انعام، بچوں کا حوصلہ افزائی کیے تو بچوں نے دیکھا، تو پھر جب دوسرا مہینہ ہوا دسمبر کا، اس میں بھی نومبر کا، اس میں بھی جو ہے کہ بچے جہاں 3 تھے اس میں 6 یا 7 بچے آ گئے۔ تو ہم کو فائدہ دکھا کہ بھائی تو 400-500 روپیہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے پابندی کر رہے ہیں۔ تو ایسے کرتے 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 جب ہم بڑھائے تو ہر پروگرام میں بچے بڑھتے چلے گئے، اور الحمدللہ پچھلے مرتبہ جو ہے کہ دسمبر کا جب ہم مہینے کا جو پروگرام کرائے تھے اس میں بچے تقریباً مدرسے میں 6 یا 7 بچے آئے تھے جو کہ ایک دن بھی غیر حاضری نہیں کیے تھے، پابندی کیے تھے مسلسل۔ اور اس میں کچھ بچے ایسے بھی تھے کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں آپ کے گاؤں میں شادی بیاہ کا بھی ماحول تھا، اس میں بھی بچے ہمارے ایسے تھے جن کے گھر میں شادی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ پڑھنے آتے تھے۔ تو ہم کو دکھا فائدہ اس کا عمل ہونا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ جب ہم دسمبر کا ہمارا ہوا تو اس میں ہم ایک اعلان کیے تھے، وہ اعلان یہ کیے تھے کہ پھر مسجد سے بچے بھی ہمارے جڑ گئے تھے، کافی پابندی کر رہے تھے نماز کا، لیکن کچھ کوتاہی چونکہ فجر میں اکثر ہو جاتی ہے، سب سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، تو ہم کہیں کہ یہ ابھی جو ہے کہ ان لوگوں کو ڈھالنے کا وقت ہے، جس سانچے میں ڈھالیں گے بچہ ویسے ہی ڈھلے گا۔ تو ہم ان کے سامنے ایک پیشکش رکھ دیا کہ جو بچہ 40 دن تک فجر کی نماز کی پابندی کرے گا تو ہم اس کو جو ہے کہ آئندہ جب ہم پروگرام کریں گے اس کو بچے کو حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو الحمدللہ بچوں نے پابندی کیا اور دکھایا کہ کڑاکے جنوری میں کڑاکے کی ٹھنڈی گرتی ہے، اس میں بھی کچھ بچے ہمارے ایسے ہیں کہ واقعی میں 40 دن فجر کی نماز پڑھ کر دکھلائے، سمجھے ایسے بھی۔ تو اس کا فائدہ ہم کو دکھا، تو بچے ایسے بھی ہیں 40 دن پابندی سے فجر کی نماز پڑھے ہیں، بقیہ نماز بھی پڑھے ہیں لیکن فجر کی نماز بھی پابندی کی ہے، یہ ایک چیز دکھا۔ اس کے بعد دسمبر کے مہینے میں ہمارے بچے 6 یا 7 تھے مدرسے کے حاضری میں، الحمدللہ اس مہینہ میں 6 سے دوگنا ہو گیا، 7 سے دوگنا ہو گیا، یعنی 16 بچے ہو گئے، یعنی 16 بچے ایسے ہیں کہ جو مدرسہ میں بالکل پابندی کیے ہیں 1 مہینہ تک اور 1 دن بھی غیر حاضری نہیں کیا۔ تو اس کے فائدے دکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چند روپیہ اگر خرچہ کریں تو ہمارے بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ اس میں صرف جو ہے کہ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بہت لمبی تعاون نہیں ہوتی، ہلکا پھلکا تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ خیر الحمدللہ یہاں کے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ ساتھ دیے ہیں، اور ہم یہ کام کر پا رہے ہیں۔
इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ यही है कि आप लोग ऐसे ताउन करते रहें, इस सिलसिला को और भी हम आगे बढ़ाएं और एक दीनी माहौल यहाँ पैदा करें। हमारी भी दिली ख्वाहिश यही है कि यहाँ एक ऐसा माहौल बनाए कि बच्चों को बिल्कुल जो है कि ऐसे तरबियत में ढालें गोया को ले के मदरसे से पढ़ कर आए और मदरसे के स्टूडेंट हैं, मदरसे के बच्चे हैं, ऐसा ढालें इसको। बच्चे हैं, कभी कभी शरारत भी बच्चों के अंदर फितरती है शरारत करना, वो शरारत भी करेंगे, है ना। तो शरारत को नज़रअंदाज कर कर उन बच्चों को जो है कि बताना है, सिखाना है, सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चे हमारे भी हैं और आपके भी हैं, आने वाले मुस्तकबिल हैं, तो इनका संवारना हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ भी गलती अगर बच्चे कर रहे हैं तो हमारा काम है वहाँ डांटना, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको जो है कि दो थप्पड़ लगाना भी पड़े तो उसको हम लगाएं ताकि वो सही रास्ता पर चले। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव वाले ने काफ़ी मेहनत किया है हमारे पीछे और बच्चों के पीछे, इस वजह से इस तरह का प्रोग्राम जो है कि हम कर पाते हैं। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, यही हमारा जो है कि रिकॉर्ड था। अच्छा, एक और रिकॉर्ड ये हमारे 6 महीने का रिकॉर्ड ये भी रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने तकरीबन 20 के करीब सूरा याद कर लिए, जो कि नमाज सही होने के लिए कुछ दुआ और सूरत का सही होना, सूरा का याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको सूरा याद नहीं रहेगा तो फिर हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कहाँ 2-3 सूरा उनको याद था जब हम आए थे, रटाया कुलौज़ुबिल फलाक कुलौज़ुबिन नास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बच्चे हमारे लम यकुनिल लज़ीना तक पहुँच गए, यानी 20 के करीब 18-20 के करीब बच्चे सूरा याद कर लिए। उसके बाद एक आती है किताब अशरफी नमाज, उसमें सारी नमाज की दुआ की किताब, नमाज की दुआ है, वो तकरीबन बड़े बच्चे जितने हमारे कलाम पाक पढ़ने वाले हैं उन्होंने उसमें जितनी दुआ है सब दुआ को याद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ क़ुनूत हो, चाहे दुआ मासूरा हो, चाहे तहियात हो, चाहे दरूद शरीफ हो, जनाजे की दुआ, नाबालिग बच्चे की दुआ जनाजे की, है ना, नाबालिग लड़की की दुआ जनाजे की, अजान की बात की दुआ, ये सारी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने याद कर लिया। और उसके बाद जो छोटे हमारे बच्चे हैं जैसे नूरानी कायदा वगैरह पढ़ते हैं, वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 कलमा तक 5-6 ऐसे जो है कि बच्चे उन्होंने कलमा याद कर लिया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों से हमारा रोज़ाना सामना होता है, तो हम बच्चों के अंदर चेंजिंग देख रहे हैं, तब्दीली देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बच्चों को याद हो गया है। आज हमारा ये हाल है कि हमको तो खुद से हमें जो है कि नमाज की बहुत ऐसी दुआ जो हमें याद नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों ने सारी दुआ को याद कर लिया और अपने नमाज को भी दुरुस्त किया। और नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो भी मैं सिखाता हूँ। हाँ, कभी कभी नमाज मस्जिद में शरारत करते हैं, वो भी मैं देखता हूँ, तो ज़रूरत जहाँ पड़ती है लगाते भी हैं। खैर बच्चे हैं, उनको प्यार और शफ़क़त से जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लाठी डंडा का भी इस्तेमाल करना है, उसी तरीके से इनकी तरबियत करना है। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। खैर अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।